السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پیارے ویور فیاض کی فرمائش پر آپ کو سیر کروانے والے ہیں ایسے ملک کی جہاں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کی وہ چیز نہ دیکھیں تو اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت کون سی ہے تو فٹ سے جواب ملے گا کہ برج الخلیفہ۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کون سی ہے اور یہ کہاں ہے؟ نہیں معلوم نا، یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پانی پٹرول سے بھی مہنگا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آدھے لیٹر پانی کی قیمت اتنی ہے کہ آپ کو اتنے پیسوں میں 1 لیٹر پٹرول مل جائے گا۔ یہاں شادی پر لڑکوں کو جہیز لینا نہیں بلکہ دینا پڑتا ہے، اور یہاں ہر طرف سپورٹس کار یا موڈیفائیڈ کاریں ضرور نظر آئیں گی۔ محترم ناظرین، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں چلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں کوئی لڑکی کو اگر پولیس ہراسمنٹ کی شکایت کر دے تو ملزم کو 10 سے 15 سال تک جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے، اور یہ BTS کی بہت زیادہ فین ہے۔ یہاں بلیک چکن بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہاں 4th فلور یعنی چوتھی منزل نہیں ہوتی بلکہ 3A ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ موت کی علامت ہے۔ یہاں بائک چلانے والے ہر وقت واٹر پروف جیکٹ پہن کر رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی پتہ نہیں کہاں بارش ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش سراواک میں ہوتی ہے۔ یہاں دائیں ہاتھ سے چیز لینا اور دینا اچھا مانا جاتا ہے۔ یہاں سالانہ 5 ملین کے قریب سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں لائٹ بند کر کے سینما میں فلم دکھانے پر پابندی عائد ہے۔ جی ہاں میری جان، آج میں بات کر رہا ہوں ملائیشیا کی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اس کا انفراسٹرکچر یورپ سے اچھا ہے اور فلیگ امریکی جھنڈے جیسا نظر آتا ہے۔ یہاں لٹل انڈیا اور چائنا ٹاؤن ساتھ ساتھ مل جائیں گے۔ یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، امن و امان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کھانا اچھا بھی ہے اور سستا بھی۔ یہاں ایجوکیشن آلموسٹ فری ہے، ہیلتھ کیئر فری ہے، اگر سرجری کرنا پڑ جائے تو اس کی کاسٹ صرف چند ڈالر ہے۔ ٹرانسپورٹ سستی ہے اور پیسہ بھی اسٹرانگ ہے، لوگ بھی شریف ہیں اور لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ یہ ملک اسلامی ہے، یہاں آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، اور اگر تعلیم یا فیملی کے ساتھ مائگریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا کوئی اور ملک ہو بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، یہ دنیا کا 66واں بڑا کنٹری ہے۔ اس کا رقبہ 3,30,803 مربع کلومیٹر، ٹوٹل پاپولیشن 35 ملین ہے۔ زیادہ تر لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ 17 میگا ڈائیورس ممالک میں سے ایک ہے۔ ملائیشیا میں ملائی، چینی، تمل اور انگریزی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملائیشین رنگٹ بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے۔ ملائیشین دنیا کے سب سے اہم MBR گزر ساؤتھ چائنا سی اور ابنائے ملاکا پر واقع ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کی 5ویں بڑی معیشت، جس کی GDP کی شرح گزشتہ 50 برسوں سے 5 سے 6% سالانہ ہے۔ پیارے ناظرین، مہاتیر محمد کی ویژن نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے منصوبوں نے ملائیشیا کو 90 کی دہائی میں ایشیا کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت میں بدل دیا تھا۔ ملائیشیا اب ڈیجیٹل اکنامی بلیو پرنٹ کی طرف گامزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائکروسافٹ، گوگل اور علی بابا جیسے بڑے نام یہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں گاڑیوں کا رجحان بہت زیادہ ہے، تقریباً ہر گھر میں ایک گاڑی ہوتی ہے۔ یہاں 10 میں سے 6 گاڑی اور بائک یا اسکوٹی لڑکیاں چلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے ہوٹل کا نظام بھی بڑا جدید ہے۔ ہوٹل کے روف ٹاپ پر یا گراؤنڈ فلور پر سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں۔ یہااں ہوٹل میں چیک ان 3 بجے اور چیک آؤٹ 12 بجے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا کمرہ جس فلور پر بھی بک ہو، لفٹ کا ڈور صرف اسی فلور کا اوپن ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ملائیشیا کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ ٹرین کے اندر ٹچ اینڈ گو کا استعمال ہوتا ہے اور تمام ملائیشینز کے لیے KL بس سروس فری ہے۔ یہاں ٹیکسی سروس کو سیوا کرتا کہتے ہیں۔ گروسری اور ٹیکسی کے لیے گرائب ایپ استعمال ہوتی ہے جو بہت پاپولر اور کافی سستی پڑتی ہے۔ یہاں اکثر مساجد میں عربوں کی طرح اہل خیر فریج میں اشیاء رکھتے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے جاتے ہیں۔ نہ مسجد سے جوتے چوری ہوتے ہیں اور نہ ہی موبائل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حالات سب کے سامنے ہے۔ انتہائی شریف لوگ ہیں۔ آپ کتنا کماتے ہیں یا کیا کچھ بنا کر رکھا ہے؟ یعنی یہاں کے لوگ لالچی بالکل نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی شادی کے لیے راضی ہیں تو والدین شادی کر دیتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کو ابھی نہیں دیتا، آگے دیتا ہوں، لیکن ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ محترم ناظرین، ملائیشیا میں فیملی کے ساتھ مائگریشن کرنے اور مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے مختلف پروگرامز موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا، یعنی ڈیجیٹل خانہ بدوش۔ اگر آپ $24,000 سالانہ کماتے ہیں تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ یہاں رہائش بہت زیادہ سستی ہے، 2 بندوں کا کھانا $3 میں اور انٹرنیٹ مہینے بھر کا $26 میں، اور گھر $50 میں آسانی سے مل جاتا ہے، جو کہ ویسٹرن اور امریکی ممالک سے بہت زیادہ سستا ہے۔ ویزا فیس $275 ہے، اور اگر آپ ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو 25% کاٹ کر رقم بھی واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ
सेकंड रेजिडेंस के तौर पर जाना चाहते हैं तो दूसरा वीजा है मलेशिया आजमाई सेकंड होम। इसके लिए 5 लाख रंगट या $1,36,000 के लगभग रकम वहाँ इन्वेस्ट करनी पड़ती है, नहीं तो आप ये वीजा हासिल नहीं कर सकते। विजिट वीजा 2024 के एंड तक इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल यानी वीजा मुफ्त था। सिर्फ आपको एक दस्तावेज चाहिए होती है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कितने दिन स्टे चाहिए और रिटर्न टिकट कहाँ है। जहां जो लोग विजिट वीजा पर आकर काम करते हैं उनको 3,000 रंगट तक सैलरी भी आसानी से मिल जाती है। और मजे की बात तो ये है कि मलेशिया में आप अपने वीजे की कैटेगरी भी तब्दील कर सकते हैं। मलेशिया में जॉब रेफरेंस से मिलती है जॉब स्ट्रेट और जॉब बिल पर आप मुख्तलिफ जॉब तलाश कर सकते हैं। अकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी है, थोड़ा सा हट कर लें तो रिहाइश सस्ती मिल जाती है। प्यारे नाजरीन, मलेशिया का कैपिटल और बिगेस्ट सिटी कुआलालंपुर है। मलई ज़बान में कुआलालंपुर के मैंने गजला संगम के हैं, जिसे KL के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी जदीद बुलंदोबाला इमारतों, माल्स और तरीकी मकामात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहीं पर मलेशिया के सबसे ज्यादा टॉप टूरिस्ट साइट्स भी हैं। मलेशिया की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पेरोनास ट्वाइन टावर है और ये 1998 से 2004 तक दुनिया की तवील तरीन इमारत थी, जो अब दुनिया की तवील तरीन जुड़वा इमारतें हैं। इसके डेक पर जाने के लिए पहले टिकट बुक करवाना पड़ता है। मरडेका 118 बुर्जुल खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 31 लाख स्क्वायर फीट रकबे पर फैली 118 मंजिला मरडिका का माल 679 मीटर बुलंद है। प्यारे नाजरीन, बकैत बतांग कुआलालंपुर की बिल्ड लाइन है। ये मलेशिया का टाइम स्क्वायर भी कहलाता है। यहाँ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और नाइट लाइफ के मकामात मौजूद हैं। प्रोमेंट पर हर वक्त रश नजर आता है। इसका मेन रीजन ये है कि लोग फोटो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। स्पेशल के लिए ये मेन लोकेशन है। अगर आपने बकैत बतांग मिस कर दी, मान लो आपने कुआलालंपुर देखा ही नहीं है। चाइना टाउन, अब आप जिस मर्जी देश में चले जाओ वहाँ चाइना टाउन आपको जरूर मिलेगा। मलेशिया का चाइना टाउन इतना बड़ा है कि इसे मुकम्मल घूमने में पूरा दिन लग सकता है। यहाँ चाइनीज खाने, सस्ती शॉपिंग और उनके टेम्पल्स मिलेंगे। प्यारे नाजरीन, यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन बाजार में इंडियन ज्वेलरी से लेकर साड़ियों तक, रिवायती तोहफों तक हर तरफ इंडियन रंग जरूर नजर आते हैं। जलान अलोर फूड स्ट्रीट कुआलालंपुर का सबसे मशहूर फूड कोर्ट है। यहाँ आपको मिलेंगे मलेशिया के फेमस रेस्टोरेंट्स और खाने। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तमाम तरह के खाने जरूर मिलेंगे। आयरन मास्क या फुलादी मस्जिद शीशे और स्टील के तमीराती डिजाइन का बेहतरीन नमूना है। मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नायक भी पतराया जा में रहते हैं, क्योंकि पतराया जा में डांस, अल्कोहल वगैरह अलाउ नहीं है। अब जो मैंने आपको शुरू में सवाल किया था, अब उसका जवाब भी दे देता हूँ। यानी शादी से पहले लड़के लड़की का HIV टेस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। कानून के मुताबिक जहेज लेना नहीं बल्कि देना पड़ता है। अब दूल्हे को 25,000 रंगट के करीब दुल्हन के वालिदैन को देना होता है। इसके बाद एक और इम्तिहान भी शुरू हो जाता है, यानी लड़का 6 महीने मलेशिया नहीं रह सकता। जी हाँ, ये रूल इसलिए बनाया गया कि लोग शादी करके भाग जाते थे, लेकिन अभी अगर लड़के को दुल्हन चाहिए होगी तो वापस मलेशिया जरूर आएगा। ये लड़की को अपने साथ अपने मुल्क या कहीं और जगह ले जा सकता है। लड़के को 5 साल के अंदर ही PR मिल जाती है, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिलता। जी हाँ, बच्चों को मलेशियन पासपोर्ट जरूर मिल जाता है। ये थी हमारी मलेशिया के मुतल्लिक वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा ये सफर आपको पसंद आया है तो इसी बात को ज़ाहिर करने के लिए कमेंट भी कर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।